بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آصف زرداری، بلاول بھٹو نے مذاکرات پر زور دیا، پھر اچانک سے سراج الحق صاحب پھرتیاں دکھاتے ہیں، پہلے وزیر اعظم سے ملتے ہیں، پھر عمران خان سے ملتے ہیں، اے پی سی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ کیا سارا سیاسی تناؤ ختم ہونے جا رہا ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، آپ رہنے والے گجرات کے ہیں، لیکن آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات کے آپ رہنے والے ہیں۔ وہاں کے لوگ اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے آپ سادہ ہیں۔ یہ جو آپ کہانی سنا رہے ہیں نا کہ جناب ایسے مذاکرات کا فلاں نے کہہ دیا، سراج الحق نے ملاقاتیں کر لیں، اچھا یہ سب کچھ اگر اتنا اچھا چل رہا ہے تو عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کے آرمی چیف پر طنز کر رہے ہیں۔ جی، وہ حالانکہ جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں اس کے بعد سے اب تک بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے طنز کا جو ہے وہ طنز کیا ہو، تنقید کی ہے، لیکن مذاکرات کی باتیں جب چل رہی ہوتی ہیں اس وقت تو اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اس وقت تو ماحول کو بہتر بنایا جاتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جن کو آپ اعتماد سازی کے اقدامات کرتے ہیں۔ یہاں تو اس وقت مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا آپ کو عدم اعتماد کی فضا نظر آ رہی ہے، دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی یعنی کہ میرا جو خدشہ ہے وہ میں آپ کو آغاز میں ہی بتا دوں کہ مذاکرات وغیرہ کی کہانی جو ہے یہ کوئی توڑ نہیں چڑھتی۔ صحیح۔ اور یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو گھمانے کے لیے، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مذاکرات میں کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، وقت گین کرنے کے لیے یہ ایک نیا ٹیکٹک ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت چل نہیں رہی، صحیح، یہ کمپنی نہیں چل رہی۔ عمران خان صاحب کو وکٹ کے اوپر سٹے کرنا ہے۔ صحیح، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت اپنے سیاسی جنازے کا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ اس کو بڑھا رہی ہے۔ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ جناب سراج الحق گئے، سراج الحق نے جا کے ملاقات کی وزیر اعظم سے، اس کے بعد خبریں کیا باہر آئیں کہ سراج الحق نے کہا کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کر مسائل کا حل کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے کر بڑھنے کے اجتماعی لیے دانش کا مظاہرہ کرنا، کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی دانش۔ اور جناب وزیر اعظم نے بھی ان کے ساتھ بڑا مثبت ان کو جواب دے دیا۔ دوسری طرف وہ گئے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی، عمران خان صاحب کے بعد بھی اسی طرح کے مذاکرات ہو جانے چاہیے، یہ ساری چیزیں، یہ وائبس باہر آپ کو ملی۔ صحیح۔ اس کے بعد اتوار کے دن آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف سے آ گیا کہ جناب کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ جی، ایک طرف سے نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق اور ریاض صادق صاحب وہ آئیں گے، دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے جو کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اسد عمر نے، یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے موجود ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید، صحیح، یہ تین لوگ ہیں جن کو نامزد کیا گیا کہ یہ کمیٹی میں بیٹھیں گے اور یہ مذاکرات کریں گے۔ صحیح، دیکھیں یہ اگر تحریک انصاف کے حساب سے دیکھا جائے نا تو اس میں پرویز خٹک کے بعد جو دو لوگ ہیں، اگین وہ ہے تو ان کی کور ٹیم، لیکن مذاکرات کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے، جو اس وقت عدم اعتماد ہے، اس میں تو آپ کو ٹاپ لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے، صحیح، تبھی معاملات حل ہوں گے۔ لیکن شاید ٹاپ لیڈرشپ آپ سیکنڈ سٹیپ پریپیئر کر رہے ہوں گے، اس سے اگلے سٹیپ میں ٹاپ لیڈرشپ نے بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ اچھا یہ ساری کمیٹیوں والے کے وقت کے دوران آپ کو پتہ یہ چلتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، علی زیدی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ گرفتاری کس وقت ہوئی ہے؟ جی، یہ جس وقت سراج الحق صاحب مذاکرات کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کر چکے تھے، جی، کمیٹیوں کی بات چل رہی تھی کہ جناب دونوں طرف سے راضی ہو گئے ہیں، بات چیت ہوگی اور بات چیت کے ذریعے سیاسی حل نکالا جائے گا، صحیح، تو علی زیدی صاحب گرفتار ہوتے ہیں۔ علی زیدی صاحب کا بھی کوئی کیس 2010-11 کا یا 12 کا کیس ہے، کوئی بندہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کوئی پراپرٹی بیچ دی تھی، کوئی 18 کروڑ روپے، 1:30 بجے ایف آئی آر کرتی ہے، 5:30 بجے گرفتار ہو ہاں وہ جاتے ہیں۔ پرانا واقعہ 18 کروڑ، اور وہ پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جناب رانا ثناء اللہ نے بھی جو جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیا جواب دیا۔ اب اس سارے معاملے پہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے نا، عمران صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ، میں پہلے کہہ چکا کہ اس طریقے سے براہ راست تنقید نہیں کر رہے، بہت کم انہوں نے کی ہے تنقید، بالکل، کچھ سپیچز میں ان کا حوالہ ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے جو طنز کیا ہے نا وہ وقاص امجد جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی تصویر لگا کر انہوں نے کہا کہ جناب اسٹرانگلی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد وقاص امجد جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ غائب تھے۔ تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اسٹرانگلی کنڈیم دی کنٹینیوئنگ ایبڈکشنز آف آور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، لیٹسٹ بینگ وقاص امجد، کہ میں بڑی سختی سے مذمت کرتا ہوں جو بار بار ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو ہے اٹھا رہے ہیں، اس اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان ہمارا پاکستان ٹوڈے،
اب یہ ہمارا پاکستان کا مطلب ہے کہ وہ طنز کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف پہ. جی چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا نیا نہیں پرانا نہیں ہمارا پاکستان. تو ہمارا پاکستان کا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاکستان میں دیر از ٹوٹل لا آف دا جنگل. اس وقت جنگل کا قانون ہے ہمارا پاکستان میں. آرڈرز کم فرام اے کوٹ اینڈ کوٹ ہائر اتھارٹی, جس کا نام نہیں وہ لے رہے, دیٹ سیمز ابو آل لاز اینڈ ابڈکشنز آر ڈن فرسٹ دین شیم FIRs رجسٹرڈ. کہ جناب کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی شخصیت ہے, اس کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ وہ جو اعلیٰ شخصیت ہے وہ ہر قسم کے قانون سے وہ بالا تر ہے. ابڈکشنز پہلے کی جاتی ہیں, بندے کو اٹھایا پہلے جاتا ہے, FIRs بوگس قسم کی بعد میں ڈالی جاتی ہیں. آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ ایون پیپل پرووائڈنگ فوڈ ایٹ زمان پارک, کے جو لوگ کھانا بھی فراہم کر رہے ہیں, جو سحری اور افطاری کا بندوبست کر رہے ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے. ہمیں مین سٹریم میڈیا سے تو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا, اب سوشل میڈیا کو جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت افواہیں چل رہی ہیں کہ جو موٹر وے کے ساتھ کیبل نیٹ ورک ہے, جو فائبر آپٹکس اور دوسری جو کیبلز ہیں, ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کیا جا سکے. PTI کا میسج جو ہے, اچھا یہ اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اس وقت ان افواہوں میں صداقت ہے. بہرحال خان صاحب نے یہ بات کی, انہوں نے کہا پاورفل ایکٹنگ ود ٹوٹل امپیونٹی, کہ جو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں وہ اس وقت امپیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی کوئی اس پہ باز پرس نہیں ہے. اب دو چیزیں دیکھ لیں آپ اس میں. ایک رانا ثناء اللہ کا بیان آتا ہے. رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں کہ سراج الحق نے سنجیدہ کوشش کی, ہم نے انہیں مثبت جواب دیا, لیکن دوسری طرف سے روایتی ہٹ درمی اور تکبر دکھایا گیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان سعد رفیق اور ریاض صادق کے ساتھ عمران خان نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں, تو آپ بھی نواز شریف صاحب کو بلوائیں, لندن سے بٹھا کے مذاکرات کروائیں نا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیم کے پلے کچھ نہیں ہے, نہ یہ ٹیم کی سنتا ہے, سنجیدہ مذاکرات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی, الیکشن ایک دن ہونے چاہیے, ہم اس شرط کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ الیکشن پہلے ہوں. اور اب آپ چلے جائیں جناب سراج الحق صاحب جو ہیں, ان کے کوارٹر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہم تحریک انصاف کو راضی کریں گے کہ 14 مئی کے بعد ہوں الیکشنز, اور حکومت کو راضی کریں گے کہ 8 اکتوبر سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی راستہ ایسا نکال رہے ہیں, کوئی جولائی اگست کی کوئی تاریخ آ جائے اور اس میں الیکشنز ہو جائیں. یہ وہ مذاکرات کی بیسیکلی جو ہے وہ کہانی چل رہی ہے. بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کہانی بڑی بھیانک ہے. جی کرامت مغل صاحب یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں, فواد چودھری نے اس کا تذکرہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سراج الحق نے انٹروین کیا, اور وہ خود جا کے دیکھ لیں کہ اس وقت ان کے مذاکرات کا آفر دینے کے بعد کس قسم کا ماحول بن رہا ہے. جی پاکستان تحریک انصاف کو جو جس طریقے سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا وہ رک نہیں رہا. اصل خبر اور اصل معاملہ یہ ہے کرامت مغل صاحب, ایک ہیں جناب پراچا صاحب. پراچا صاحب ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, عامر پراچا. عامر پراچا گزشتہ ایک ہفتے 10 دن میں آپ عامر پراچا کو سرچ کریں, وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں, وہ ہے اصل مسئلہ. عمران خان صاحب اگر ان کی گفتگو سن لیں نا تو خان صاحب کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, ان کو نہ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. اس حکومت کے پاس جو ہے وہ عوام کا گیون مینڈیٹ نہیں موجود, جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ریپرزینٹیو گورنمنٹس تو نہیں ہیں, نگران حکومتیں ہیں. 90 دن کی ڈیڈ لائن اب گزر چکی. جی اب کوئی یعنی کہ جو آئین کی وائلیشن ہونی تھی وہ آئین کی وائلیشن ہو گئی. اب یہ باقاعدہ آئین کو پامال کرنے کے بعد اس پر ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں. الیکشنز آئین کے تحت ہونا ہے. صحیح, اور حکومت سے اب ہر گزرتا دن حکومت کے بوجھ میں اضافہ کرے گا. اس کے لیے کسی کو جلد بازی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے کیا عامر پراچا صاحب, بزنسز شٹنگ ڈاؤن کنسیڈرنگ لے آفس, کہ اس وقت پورے پاکستان میں کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں بزنسز. یہ وہ چیز ہے جس کو PDM کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر پراچا صاحب اور یہ جو دیگر بزنس کمیونٹی ہے وہ بتاتی کیا ہے کہ پاکستان کے جو لیڈنگ بزنس ہاؤسز ہیں, بڑے بڑے بزنس ہاؤسز, وہ اس وقت بہت زیادہ خدشات کا شکار ہیں, ڈیپلی کنسرنڈ کہ اس وقت جو آن گوئنگ چلتا ہوا جو معاشی بحران ہے وہ ٹھیک نہیں ہونا. یہ مزید بگاڑ آئے گا اس میں. گورنمنٹ کی جو
جو اونرشپ لینی ہوتی ہے نا, ذمہ داری محسوس کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے, وہ بالکل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, کمپلیٹلی مسنگ ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے بزنس آپریشنز کے حوالے سے ان بزنس ہاؤسز کو, کہ یہ کنٹینیوٹی نہیں جاری رکھ سکتے, اپنے بزنس کو چلا ہی نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ عامر پراچا جو ہیں, انہوں نے لیٹسٹ جو سرویز کیے گئے ہیں ان کے رزلٹس میڈیا کے ساتھ شیئر کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو انوینٹریز اور سٹاک ہے, را مٹیریل ہے, جو امپورٹ بین سے پہلے آ چکا تھا, اس کے بعد تو امپورٹ کے اوپر بین لگ گیا نا, وہ اب کسی بھی لمحے ختم ہونے والا ہے. اور امپورٹس اسی طریقے سے سسپینڈ ہیں اور لگتا ہے کہ سسپینڈ رہیں گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وقت سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان سرویز کے, بڑے بڑے بزنسز کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ اپنے بزنسز کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں مکمل طور پہ, یا کچھ وقت کے لیے ان کو بند کر رہے ہیں, اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اب امپلائیز کو نکالنے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو ورسٹ ہٹ سیکٹرز ہوں گے, جو سب سے جو برے طرح متاثر ہوں گے, اس میں فارماسیوٹیکل شامل ہے آپ کی, یعنی جو ادویات آپ کو جو ہے ادویہ ساز کمپنیاں ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیاں, کار مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں وہ تو آلریڈی انہوں نے کہا کہ کلوز پڑے ہیں, وہ بند پڑے ہوئے ہیں. فورن ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنی نمبر آف فلائٹس وہ کم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں, کیونکہ ان کے ملینز آف ڈالرز پاکستان میں سٹک ہو گئے ہیں. ان کو جو پیسے ملنے ہیں وہ نہیں مل رہے پاکستان سے, پیمنٹس نہیں ہو رہی. گورنمنٹ نے جو ہے وہ اب ڈائلاگ ہی بزنس مین کے ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ بات چیت نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ بات چیت کرنے جائیں گے تو آپ وہ ایشورنسز مانگیں گے, وہ کہیں گے آپ نے فلاں تاریخ کو یہ کہا تھا, فلاں کو یہ کہا تھا, یہ پورا نہیں ہوا, یہ پورا نہیں ہوا. حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے جواب موجود نہیں ہے. آگے جناب آپ اس پہ چلتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اچھا خیر کچھ انہوں نے اپنی وہ بھی دی ہیں کہ نہیں, انہوں نے وہ دیے ہیں اپنے تجاویز بھی دیے ہیں کہ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ بند کر دو, فلاں چیز بہتر کر لو. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جو سروے ریزلٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 میں سے 9 بزنسز اس وقت جو ہیں ان کے اوپر منفی اثر پڑا ہے. مطلب کتنی بڑی ریشو ہے, 10 میں سے 9, ہر 10 میں سے 9 بزنسز اس وقت نیگیٹیولی ان کے اوپر امپیکٹ ہوا. گزشتہ 3 مہینوں میں ریسٹرکٹڈ امپورٹس کی وجہ سے, روپی ڈی ویلیویشن جو پیسے کی قدر میں کمی ہے اس کی وجہ سے, ہائی انرجی انفلیشن جو انرجی کاسٹ بڑھی ہیں, مہنگائی بڑھی ہے اس کی وجہ سے, اور جو ٹیکسز ان کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں, ان کو ریفنڈز واپس نہیں مل رہے, پالیسی میں انکنسسٹنسی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پرائس فکسنگ جو گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے, ریگولیٹری ڈیلیز آ رہے ہیں. اس ساری سچویشن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ پاکستان کی بالکل آن دا ورج آف کولیپس ہے. اکانومی آپ کی کولیپس کرنے کے یعنی کہ تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا کہ یہ انڈسٹری ہے, یہ پورا بزنسز جو ہیں وہ لوگوں کے بیٹھ جائیں گے. اب اس ساری صورتحال میں دوبارہ آپ ذرا ریورس کر کے چلے جائیں اس خبر کی طرف, مذاکرات. اب ان کو تو پتہ ہے نا کہ اگر یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پاور میں آنے سے نہیں روک سکتے. بالکل ہرے اور سفید ڈبے پہ تو خان صاحب کو یہ ہرا نہیں سکتے. یہ جو مذاکرات کی کہانی ہے, اپیرنٹلی یہ نظر آتا ہے کہ مذاکرات کھیلیں گے, وقت گزاریں گے, اس دوران کو تگڑا سا کیس تلاش کریں, اور عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو یہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ لوگ کہ وہ جناب جو آزادی, ہاں کہ یہ تو دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہاں پر بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال مذاکرات اگر ہونے چاہیے 1 پوائنٹ ایجنڈا پر, الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. اس ملک کو آئین میں لکھا ہوا ہے, وہی اس کا حل ہے. اور یہ جو ٹاکس اینڈ ٹیرر والی کہانی ہے نا کہ آپ ایک طرف مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اس طریقے سے مذاکرات نہیں ہوا کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.